السلام علیکم۔ آج پھر ہسٹری اینڈ فیکٹس ایک غیر معمولی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اہرام مصر، کہ کس طرح مصریوں نے اتنے بڑے بڑے اہرام بنا کر پوری دنیا کے سائنسدانوں کو چونکا کے رکھ دیا۔ اسی طرح کے کچھ عجیب و غریب حقائق آپ کے سامنے کھلنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تاریخی تخمینے کے مطابق فرعون کے دور حکومت میں مصر کی آبادی 2 کروڑ تھی۔ ذرا اس اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں فن حمل و نقل و انسانی کے بارے میں سوچئے۔ مصری پروفیسران کا یہ کہنا ہے کہ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے کم از کم 10 لاکھ سے زائد افراد کی ضرورت تھی۔ انہی پتھر کی کانوں اور پھر اس مقام سے لے کے دوسرے مقام تک لے جانا جہاں پر یہ اہرام تعمیر ہو رہے تھے کتنا مشکل تھا۔ انہی سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو کہاں سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ رات صحرائی میں گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں سپروائزروں، مستریوں اور ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے ایک عظیم گروپ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔ پروفیسر نے چند ایسے مسائل کی بھی نشاندہی کی جن کا اہرامیوں کی تعمیرات کے وقت سامنا کرنا پڑتا۔ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ جناتی بلاک کاٹنے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں غلام تھے۔ انہوں نے کانوں سے پتھروں کی سلوں کو کاٹنے کے لیے کس قسم کے آلات و اوزار استعمال کیے تھے؟ اس زمانے میں نہ ڈائنامائٹ تھا اور نہ کسی اور قسم کا دھاگہ خیز مادہ۔ پھر انہوں نے کس طرح چٹانیں توڑی؟ اس کام کے لیے انہوں نے کس اوزار کو استعمال کیا؟ چٹانوں سے پتھر توڑنے کے بعد انہوں نے ان کے بلاک کیسے بنائے؟ ان میں سے بے شمار بلاک اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہیں کہ کہیں ذرا برابر بھی دراڑ و شگاف نہیں دکھائی دیتا۔ اس طرح پتھروں کو دبانے کے لیے کم از کم 2 ٹن دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 ٹن میرے دوست! اس قدر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کون سا آلہ استعمال کیا تھا؟ تیسری بات، غزوہ کے تعمیراتی مقام پر آخر اس عظیم سنگی ذخیرہ کو کس طرح سے لے جایا گیا؟ یہ کچھ اہم چند چونکا دینے والے حقائق ہیں جو کہ آج تک سائنسدانوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے حقائق جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے۔ ایسے حقائق جو نہ آج کے سائنسدان اور نہ ہی کوئی اور جان سکتا ہے۔